السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے پوری دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، ہم سب کو بنایا، ہماری ضروریات مہیا فرمایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. خاص طور پر اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا جو درس ہے وہ تبرک سے متعلق ہے. شجر و حجر وغیرہ سے تبرک لینا کیسا ہے؟ شجر سے، حجر سے، درخت سے اور پتھروں سے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے مسلمان برکت لیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو عرب کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین پر پہلے بت پرستی نہیں تھی، یہاں بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو یہاں پر مکہ مکرمہ میں چھوڑا. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے اہل کو چھوڑنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام نے عرب کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا. تو اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے عرب کے باشندہ دین ابراہیمی پر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس ملت کے پیروکار بنے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے تھے. لیکن دھیرے دھیرے پھر عرب کے لوگوں میں بت پرستی آنے لگی. جب اس کی شروعات کیسے ہوئی تاریخ پڑھیں گے تو میں کتاب کا نام بتاتا ہوں، کافی مشہور ہے، الرحیق المختوم. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کافی مشہور کتاب ہے. شیخ سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اس میں عرب میں بت پرستی کے حوالے سے جو تاریخ ذکر کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شروع میں یہاں پر بت پرستی نہیں تھی، دین ابراہیمی پر یہاں کے لوگ تھے. لیکن بعد میں ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، اس قبیلے کا ایک سردار عمرو بن لوحی، کیا نام ہے؟ عمرو بن لوحی. یہ آدمی دیندار آدمی تھا، اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے دینی انداز میں ہوتی ہے، تو لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے اس آدمی کو. اتفاق سے اس آدمی کا سفر، عمرو بن لوحی کا سفر شام کی طرف ہوتا ہے. جب شام جاتے ہیں یہ، تو شام میں دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے بت پرستی یہ کام ٹھیک ہو، صحیح ہو. اس لیے اس نے شام سے ایک بت لایا، عرب کی سرزمین پر بت لایا. اس بت کا نام تھا ہبل، اور عرب کی سرزمین پر سب سے بڑا بت یہی تھا، ہبل نام کا. وہ بت لایا، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. عرب والوں نے اس میں ہاتھ لگایا، سونے کا ہاتھ بنا کر اس میں لگایا اور خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا. تو چونکہ اہل عرب مکہ کو اور خانہ کعبہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو جو خانہ کعبہ کے اندر جو چیز تھی اس کو بھی عرب والوں نے زیادہ اہم سمجھا، اس کی تعظیم کرنے لگے. تو اس طرح سے مکہ میں ایک بت آ گیا اور اس کی عبادت شروع ہو گئی. اور اس تعلق سے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی 5 بت ہوا کرتے تھے، 5 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. قرآن میں اس کا ذکر ہے، آپ سب جانتے ہیں. 5 بت تھے. کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. دراصل یہ 5 نیک لوگ تھے. تو ان نیک لوگوں کے نام پر ان کا اسٹیچو اور ان کا مجسمہ بنا کر نوح علیہ السلام کی قوم والے عبادت کیا کرتے تھے. یہ مورتی جو نوح علیہ السلام کے قوم میں موجود تھی، یہ مورتی پھر عرب کے اندر بھی آئی. اس کی تاریخ کیسے ہے، اس میں مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. اسی الرحیق المختوم کے حوالے سے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ الرحیق المختوم کے اندر ذکر کیا گیا قول کہ عمرو بن لوحی کے پاس ایک جن تھا. اس جن نے اسے بتایا کہ جدہ کے اندر زمین میں قوم نوح کی مورتیاں دفن ہیں.
چنانچہ عمرو بن لوہے نے اس زمین کو کھود کر 5 مورتی کو نکالا اور پھر عرب کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لے جاؤ اپنے اپنے قبیلے میں اس مورتی کی عبادت کرو۔ تو اس طرح سے پھر مورتی کی عبادت عرب کی سرزمین پر عام ہو گئی۔ اسی حوالے سے آج درس دیں گے کہ عرب کی سرزمین میں جو بت پرستی شروع ہوئی اور بت پرستی عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے 4920 نمبر کی، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قوم نوح کے اندر جو 5 بت بنے ہوئے تھے ان بتوں کی عبادت پھر عرب کے اندر بھی شروع ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے، اور مختلف قبیلے والے ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تاریخ بیان کی کہ یہ لوگ جو تھے قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ نیک لوگ دنیا سے گزر گئے تو شیطان آیا اس قوم کے پاس اور بتایا کہ فلاں فلاں تمہاری قوم میں نیک لوگ تھے، ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کا مجسمہ بنا لو، مجسمہ بنانے سے تم ان کو دیر تک یاد رکھ سکو گے، ان کو یاد کر پاؤ گے۔ چنانچہ شیطان کے کہنے کی بنیاد پر قوم نوح نے 5 لوگوں کے مجسمے بنا کر رکھ دیے۔ جب وہ لوگ دنیا سے مٹ گئے، چلے گئے، جنہوں نے مجسمہ بنایا تھا، ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف مجسمہ بنایا گیا تھا، جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جن لوگوں نے مجسمہ بنایا تھا، تو پھر شیطان دوبارہ آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان مجسموں کے پاس صرف تم بیٹھتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، ان کی عبادت شروع کرو، ان کی پوجا کرو، ان کی پرستش کرو، ان کو مانو، ان کا طواف کرو، نظر و نیاز کرو اور رکوع سجود کرو، تب ہوگا۔ تو پھر جب بعد والی نسل ہے ان مورتیوں کی عبادت شروع کر دی، تو یہی عبادت قوم نوح کی عبادت، مورتیوں کی عبادت عرب قوم کے اندر بھی آ گئی۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم کے اندر بیان فرمایا، مصنف نے کتاب التوحید کے اندر جو پہلی دلیل ذکر کی ہے سورۃ النجم کی چند آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تم نے لات کے بارے میں غور کیا، عزیٰ کے بارے میں غور و فکر کیا، اور تیسری دیوی ہے جس کا نام منات ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے، یہ عرب کی سرزمین کے بڑے بڑے بت ہیں، لات، منات اور عزیٰ، عرب کی سرزمین پر یہ بڑے بڑے بت ہیں، اور یہ سب دیویاں ہیں، عورتوں کے نام ہیں، یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ اور سب سے بڑا جو بت ہے وہ ہبل نام کا، یہ ہبل اتنا بڑا بت تھا کہ اس کی قسم کھائی جاتی، جنگ میں نعرے بلند کیے جاتے، ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو احد کی لڑائی میں اور فتح مکہ کے موقع سے یہ لوگ اس کا نعرہ لگاتے تھے، ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو۔ تو یہ بھی 3 بت ہیں، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور و فکر کیا؟ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات کے بارے میں غور و فکر کیا جو تیسری دیوی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو لڑکے ہیں، تم اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو۔ یہ سارے نام عورتوں کے ہیں، لات، منات اور عزیٰ، یہ سب لڑکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو غلط تقسیم ہے، ناانصافی والی تقسیم ہے۔ جب تم اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو تو تم غیروں کے لیے، اللہ کے لیے لڑکیاں کیوں پسند کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لات ہے، منات ہے، عزیٰ ہے، یہ صرف محض نام ہے، تم نے رکھا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ سورۃ النجم کی آیات ہیں۔ یہاں پر مکہ کے اور عرب کی سرزمین کے 3 بڑے بتوں کا ذکر کیا گیا، لات، منات اور عزیٰ۔ یہ تینوں دیویاں ہیں، تینوں دیویاں۔ آپ دیکھیں گے ہندوؤں کے اندر بھی بہت سارے بھگوان ہیں، تو زیادہ تر بھگوان ملیں گے وہ لیڈیز ٹائپ کے، دیویاں ملیں گی زیادہ، اور تصویریں بھی دیکھیں گے زیادہ تر عورتوں کی شباہت والی تصویریں ملیں گی۔ تو اس میں جو پہلا نام ہے اللات، ان سارے نام کو
اللہ کے ناموں سے یہ لوگ کشید کرتے تھے کہ یہ جو نام ہم رکھے ہوئے ہیں اللہ کے نام پر، کہتے تھے کہ اللہ کے ناموں سے ہم نے ان کو کشید کیا ہے۔ تو یہ جو لات ہے، اللات، یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ سے ماخوذ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے لیکن اللہ سے ماخوذ ہے۔ اور یہ لات جو ہے طائف والوں کا بت تھا، طائف میں رکھا گیا تھا اور اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ یقین مانیں کہ جب طائف والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں تسلیم کیے، آپ واپس آ گئے، حیران و پریشان تھے، آپ نے دعا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے، جاہل قوم ہے، نادان ہے، اے اللہ انہیں بخش دے اور ان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ تو یہ قوم والے، جب اس قوم کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے، ایک وقت آتا ہے کہ سارے طائف والے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس قوم کا جب سردار آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرط رکھتا ہے کہ ہم اس شرط پہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بت ہے وہ باقی چھوڑ دیا جائے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا۔ آپ نے اس شرط کو منظور نہیں کیا۔ پھر اس نے دوسری شرط رکھی کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نامنظور کیا۔ پھر اس نے شرط رکھی کہ ہم اس شرط پہ ایمان لانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آدمی بھیجیں توڑنے کے لیے، ہم تو نہیں توڑ سکتے۔ یہ عظمت دیکھیں، ڈر اور خوف تھا ان کی دلوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے ہم صحابہ بھیجیں گے، وہ توڑ دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بھیجا گیا، صحابہ کرام آئے، جب توڑنے لگے تو لوگ روکتے تھے، مت توڑو، تمہیں کچھ ہو جائے گا، تمہارے اوپر وبا آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، مگر وہ مانے نہیں۔ اور ظاہر سی بات، جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے ان کے ایمان کا، توحید کا عالم کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس بت کو توڑ دیا۔ جب بت توڑ دیا اور بت ٹوٹ گیا، کوئی تکلیف نہیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، تو پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، نفع نقصان دینے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، پھر سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بتوں کی عظمت ان کے دلوں میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ طائف والوں کا بت تھا لات۔ اسی طرح سے یہ دوسرا بت ہے عزا، یہ العزیز سے ماخوذ ہے۔ العزیز اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے، العزیز کا تثنیہ کا صیغہ ہے عزا، عزت والی دیوی۔ سب نام یہ جو ہیں سب عورتوں کے نام پہ ہیں، اور عزت والی دیوی۔ اور یہ جو بت رکھا گیا تھا مکہ اور طائف کے راستے پر، مکہ سے جو طائف جائیں گے، مکہ طائف کے راستے پر تھا، یہاں پر یہ بت رکھا گیا تھا، اس کی عبادت کی جاتی تھی، نظر و نیاز کیا جاتا تھا اور سجدہ اور رکوع کیا جاتا تھا۔ پھر بعض لوگوں نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ ایک درخت تھا جو بعد میں کاٹ دیا گیا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک پتھر تھا، عزا نام سے ایک پتھر تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بلکہ بت کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ ایک تیسرا بت جس کو دیوی کہیں، منات، یہ منات جو ہے ماخوذ ہے، یہ بھی اللہ کے ایک نام سے ماخوذ ہے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ یہ منات جو ہے المنان کے نام سے، المنان سے جو ہے یہ ماخوذ ہے، اور مکہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر یہ بت نصب کیا گیا تھا منات کے نام سے۔ جب عرب کے قبائل حج کرنے کے لیے جاتے تو حج سے جب واپس ہونے لگتے تو پھر سب لوگ عام طور سے اکثر و بیشتر قبیلہ والے منات کے پاس جاتے اور وہاں نظر و نیاز کرتے، طواف کرتے، اور وہاں اس کے لیے جو ہے سجدہ اور رکوع کرتے، بلکہ جب عرفات سے لوٹتے وہیں سے ندا لگانے لگتے، لبیک یا منات، لبیک یا منات، اس طرح سے آواز صدا لگاتے ہوئے منات کے پاس جاتے تھے۔ تو ان کی جو ہے عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ عبادت بت پرستی یہ بعد میں آئی، پہلے عرب والے سب لوگ توحید پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، بعد میں عمرو بن لوہی نے شام سے پہلا بت لایا، پھر قوم نوح کے جو بت تھے اس کو زمین سے نکالا، اور اس طرح سے عرب کی سرزمین پر بت پرستی عام ہوئی۔ تو یہ جو دیوی دیوتا ہیں، اسلام کے اندر نہ تو ان کی عبادت کرنی ہے، نہ تو ان چیزوں سے تبرک لینا ہے، نہ اسٹیچو سے، شجر حجر سے، نہ دیواروں سے، نہ مٹی سے، اور نہ ہی اس طرح کی کسی چیز سے برکت لینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو ترمذی میں ہے 2168
80 نمبر کی اور مسند احمد کی حدیث. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. حنین یہ مکہ اور حنین مکہ اور جو ہے طائف کے بیچ میں ایک وادی کا نام ہے، اور یہ سفر اس وقت کا ہے جب مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تھا. مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، اور رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ ہے. شوال کے مہینے میں پھر آپ حنین کی طرف سفر کرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. یہ وہی سفر، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سفر کو نام دیا جاتا ہے غزوہ حنین کے نام سے، غزوہ حنین. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم لوگ حنین کی طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم لوگوں کا کہ کفر کا زمانہ ابھی گزرا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، کفر کا زمانہ ابھی گزرا تھا، جدید مسلمان ہم لوگ. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، تقریباً 12,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، جن میں 10,000 پرانے مسلمان تھے اور 2,000 کے قریب یہ نئے مسلمان تھے. اور اتنی تعداد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کچھ عجب یا کچھ غرور کے طرح کی کوئی بات نفس میں پیدا ہو گئی کہ ہماری تعداد اتنی ہے، ہم جنگ جیت سکتے ہیں. جبکہ مقابلے میں حنین میں 2 قبیلے تھے، ایک حوازن اور ایک بنو ثقیف، اور یہ کافی جنگجو تھے. مکہ جب فتح ہوا ہے اس سے پہلے عرب کے اندر جتنے بھی قبائل تھے ارد گرد میں، سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اگر مسلمانوں نے مکہ جیت لیا تو پھر ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق والے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کے قبضے میں مکہ ہے، جن کے قبضے میں کعبہ ہے، وہ حق والے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. تو اس لیے اکثر و بیشتر قبیلے والے اس انتظار میں تھے کہ اگر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اکثر و بیشتر قبیلے والے مسلمان ہو گئے. لیکن یہ جو 2 قبیلے ہیں حوازن اور بنو ثقیف جو حنین میں رہا کرتے تھے، یہ جنگجو تھے. ان کو اپنی مہارت اور صلاحیت پر یقین تھا کہ ہم ہار نہیں سکتے ہیں، ہم کو ہرایا نہیں جا سکتا. اس لیے ادھر مسلمانوں نے جنگ جیتی، مکہ فتح کیا، اور ادھر یہ تیاری کرنے لگے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے جنگ کا ارادہ بنا لیا. تو یہ وہی جنگ ہے، 12,000 کی تعداد تھی. اور اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، مسلمان تتر بتر ہو گئے، اکثر و بیشتر صحابہ کرام بھاگ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، مہاجرین کو، سب کو آواز لگائی کدھر گئے تم لوگ. پھر مسلمان جمع ہوئے اور پھر قوت کے ساتھ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. تو اس جنگ میں پھر دوبارہ فتح نصیب ہوئی ہے. تو یہ اسی جنگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس میں حوازن کی طرف سے جو تعداد تھی تقریباً صرف 4,000 کی تعداد تھی، لیکن وہ لوگ بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو لے کے آ گئے تھے میدان میں. اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، بہت سارا. بہرکیف یہ غزوہ حنین کا تذکرہ چل رہا ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سفر پہ تھے، اور ہم لوگوں کے کفر کا زمانہ ابھی گزرا تھا، نیا زمانہ تھا. آگے فرماتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ سدرہ سنا ہے؟ کہاں سنے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ معراج کے تعلق سے سدرۃ المنتہا. تو یہ بیری کا درخت تھا کافر مشرکوں کے لیے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا. یعکفون عندہا، وہ لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ برکت لینے کے لیے، عقیدت حاصل کرنے. اس درخت سے مشرکوں کو عقیدت تھی، عقیدت اور برکت کی نیت سے لوگ درخت کے پاس بیٹھا کرتے تھے. وَيُنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ لوگ اپنا اسلحہ اس پر لٹکاتے تھے. یہ بھی عقیدت والی بات، اس پر لٹکائیں گے تو اس میں برکت آئے گی، پھر جنگ میں جائیں گے تو ہم لوگ جنگ جیت لیں گے. تو بہرکیف عقیدت کی وجہ سے یہ لوگ درخت کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے. یقال لها ذات انوات، اس درخت کا نام کیا تھا؟ ذات انوات. چونکہ
انوات کے معنی ہوتے لٹکائی جانے والی چیز، تو اسی نام سے درخت بھی مشہور ہو گیا ذات انوات۔ فمررنا بالسدرہ، ہم لوگ اس درخت کے پاس سے گزرے، فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جب ہم لوگ اس درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات متعین کر دیں، جیسے مشرکوں کے لیے ذات انوات ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیں، تاکہ ہم لوگ بھی وہاں بیٹھا کریں، ہم لوگ بھی وہاں پہ جو ہے اعتقاد رکھا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ کبھی انتہائی اہم بات سنیں یا کبھی ناگوار بات سنیں، کبھی آپ کو غصہ آئے تو اس غصے کے عالم میں بھی کہہ سکتے اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں انہا السنن، یہ جو ہے یہ تو وہی بات ہے، یعنی یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہیں، گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تم نے جو مطالبہ کیا ہے یہ تو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، گمراہ لوگوں کی، گمراہ قوم کی یہ نشانی ہے۔ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر قسم کھاتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے، بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تم نے وہی بات کہہ دی۔ کیا کہا تھا؟ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے، بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس کی ہم عبادت کرتے رہیں، جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں۔ تو یہاں بھی وہی مطالبہ تھا کہ جیسے مشرکوں کے لیے بیری کا درخت ہے، ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، جیسے فلاں قوم کے لیے معبود ہے اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، غصے اور ناراضگی میں کہا تم جاہل قوم ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر سے حفاظت کے ساتھ نکل گئے، سمندر سے نکلنے کے بعد دریا سے پار ہو گئے، دریا پار ہونے کے بعد گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، تو آگے بستی میں دیکھا کچھ لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں مورتی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ اچھا لگا، پسند آیا، ایسے ہم لوگوں کے پاس بھی ہونا جی کچھ مورتیاں، اس طرح سے کچھ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جیسے یہ لوگ مورتیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسی مورتیاں، ایسے معبود ہونا چاہیے، ہم لوگ بھی ایسے بیٹھا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے کہ نئے مسلمان نے، یہ سب جو ہے اس میں کچھ لوگ نئے مسلمان تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جیسے مشرکوں کے پاس درخت ہے ذات انوات نام سے، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ایک درخت متعین کر دیں، مقرر کر دیں، ہم لوگ بھی اسی طرح سے بیٹھا کریں گے عقیدت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے وہی بات کہہ دی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کہتے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کے راستے پر اسی طرح سے ہو بہت ٹھیک ٹھیک چلو گے، یعنی جو قوم گزری ہے، جس راستے پر وہ قوم چلی ہے، تم لوگ بھی اس قوم کی پیروی کرو گے اور اس راستے پر چلو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اور یہ آپ کی پیشین گوئی ٹھیک ٹھیک اسی طرح سے صادق آ رہی ہے۔ آج دیکھیں مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی، آج مسلمان اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا حال دیکھ لیں، یہ جو مشرکین ہیں یا قوم نوح ہے یا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا دوسری قوم کو دیکھ کر، یہ لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے، جو مورتی جو ہے کھڑے شکل میں ہے اس مورتی کی عبادت کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی کھڑی مورتی نہیں تو پڑی مورتی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بزرگ لوگ ہیں، وہاں پر بھی بزرگ لوگ تھے۔ قوم نوح نے بزرگ لوگوں کی مورتیاں بنائیں اور عبادت شروع کر دی، مسلمانوں نے بھی نیک لوگوں کو دفن کیا اور دفن شدہ لوگوں کے اوپر پکا مزار بنایا، پکی قبر بنائی اور اس کی عبادت شروع کر دی۔
تو اگر عقیدت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، کسی سے محبت میں غلو کرتے ہیں اور کسی کی اندھی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ اندھی محبت، اندھی عقیدت آپ کو غلط راستے پر لگائے گی، اور یہ چلتے چلتے اس کا انجام شرک تک پہنچتا ہے۔ ہندوستان کا حال دیکھیں، آپ راجستھان جائیں، بڑا مزار بنا ہوا ہے معین الدین چشتی کا، بڑا مزار ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں اور پیدل چل چل کر جاتے ہیں، جیسے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، کتنے لوگ شوق میں پیدل آ رہے ہیں اپنے حج کو مشہور کرنے اور فیم حاصل کرنے کے لیے، تو کتنے سارے لوگ پیدل چل کر کے اجمیر آتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے 7 مرتبہ آ جاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ طواف کرتے ہیں، بس بھر بھر کے بکنگ کر کر کے پورا گاؤں اور محلے کے لوگ اٹھ اٹھ کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ممبئی میں ہے حاجی علی کی درگاہ ہے ممبئی میں، آپ دہلی میں دیکھیں نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ بریلی میں احمد رضا کا مزار ہے، پھر کلیر میں، کچوچھا میں، کہاں کہاں جو مزار بنا ہوا ہے۔ پاکستان چلے جائیں تو لاہور میں علی ہجویری کا مزار ہے، آپ سیہون میں چلے جائیں تو شہباز قلندر کا مزار ہے، پھر آپ چلے جائیں پاک پتن میں تو وہاں بابا فرید کا مزار ہے، آپ عراق جائیں تو نجف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، بغداد میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ جب امریکہ نے تقریباً 2010 میں بمباری کی تھی، مزار کو بھی نقصان ہوا تھا۔ جو مزار والے اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے ہیں تو پھر لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں وہاں پر سیکورٹی دی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی یہاں کر کے بم نہ پھوڑ دے۔ جب مزار کو بچانے کے لیے وہاں سیکورٹی دی گئی ہے، وہ مزار لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ مزار کو بچانے کے لیے سیکورٹیاں ہیں، باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بم فٹ تو نہیں ہے مزار کے پاس جانے کے لیے، اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مزار والے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اسی راستے پر لگے ہوئے ہیں، مزارات کی مٹی چاٹتے ہیں، وہاں سے دھاگا لاتے ہیں اور وہاں چادر چڑھاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب ہم مدینہ گئے تھے تو جب بقیع میں ہم لوگ گئے، 3-4 لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور ایک بندہ پہلے سے اپنے جیب میں شاپر رکھا ہوا تھا، اس کی نیت تھی کہ ہم وہاں سے مٹی لیں گے، اور میرے آگے تھا، جھک کر کے مٹی لینا ہی چاہ رہا تھا، تب تک ہم لوگوں نے ڈانٹا، پھر وہ جو ہے خاموش ہو گیا اور سمجھایا تھوڑی دیر کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ آدمی باز آیا۔ تو مٹیاں چاٹتے ہیں، مٹیاں کھاتے ہیں، اسلام میں ایسی عقیدت اور ایسا تبرک لینا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر پچھلی قومیں چلی ہیں، آج اسی راستے پر مسلمان چل رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے طائف کا واقعہ، طائف میں ایک جگہ ہے بنو سعد نام سے، 2018 کا واقعہ ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے عرب کے لوگوں میں، ہم لوگوں میں تو بہت ساری ویڈیو وائرل ہوتی ہے، انڈین لوگوں کی ساری ویڈیو عربیوں کے درمیان وائرل نہیں ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے وہ ویڈیو سعودی والوں کے درمیان بھی وائرل ہو گئی۔ راتوں رات یہ ویڈیو مکہ کے جو امیر تھے اس وقت، خالد فیصل تھے، پرنس خالد فیصل، ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے، رات میں خبر پہنچتی ہے، اور دن دہاڑے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بنو سعد میں، جہاں پر حلیمہ سعدیہ کا مکان بتایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخی طور پر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حلیمہ سعدیہ رہتی تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو یقین سے نہیں کہہ سکتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، وہاں پر لوگوں نے اینٹیں دیواریں بنا رکھی ہے، مسلے بچھا رکھے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جو درخت ہے ببول کا اور دیگر درخت ہے، اس درخت کو چھوتے ہیں برکت سے، اور پھر اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام وہاں ہو رہا تھا۔ تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، انڈیا کے غالباً کیرلا کے لوگ تھے، اس درخت، ایک درخت ببول کے درخت کو وہ لوگ چوم چاٹ رہے تھے، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور مکہ کے گورنر نے حکم جاری کیا، فرمان جاری کیا کہ اس زمین کو برابر کر دو، یعنی جو اونچائی ہے، جو ٹیلے بنے ہوئے ہیں، جو درخت ہے، اس کو کاٹ دو، بلڈوزر سے برابر کر دو۔ چنانچہ ان کے حکم پر اس زمین کو برابر، یعنی
اونچائی جو پہاڑ ہے لیکن جو ٹیلے کی طرح بنا ہوا ہے جو درخت ہے سب کو کاٹ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ وہاں جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ جو آدمی گاڑی لے کے جاتا ہے، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے میں اس وقت وہیں تھا، تقریباً 5000 ریال جرمانہ ہے جو لے کر آئے گا، جو گاڑی والا ہوگا جو ذمہ دار اصل ہوگا اس کے اوپر جرمانہ لگتا تھا۔ تو دیکھیں سعودی عرب والے الحمدللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کیا ہے کہ یہاں اگر پتہ چلے آدمی شرک کر رہا ہے تو فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے شرک پہ شرک ہو رہا ہے، مسلمان گمراہی میں لگے ہوئے۔ اور الحمدللہ اس ملک میں شرک کی کہیں پر آلائش نہیں ہے، شرک کی علامت اگر پائی جاتی ہے اس کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بقیع میں جو مزارات بنے ہوئے تھے اور عرب کی سرزمین پر جہاں جہاں مزارات بنے ہوئے تھے سارے مزارات کو ڈھا کر ختم کر دیا گیا، کیونکہ ان چیزوں کے رہنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ ویسے بھی بنا دیں اور چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے بعد لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، جیسے قوم نوح والوں نے کیا۔ قوم نوح نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ اسٹیچو بنایا گیا، مورتی بنائی گئی، جب یہ نسل ختم ہوگی دوسری نسل آئی اس کی عبادت شروع کر دیا۔ اور آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مزار کو لوگوں نے کہا کہ چلو پکی بنا سکتے ہیں، کچھ حد تک چلو جائز نہیں ہے، لیکن اگر عبادت نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، یہ کام غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر وہاں کوئی شرک نہ کرے تو اس آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پکی قبر بنا دیا، پکی قبر بنا دیا، کس زمانے میں بنی ہوگی، بنا کے چھوڑ دیا، پھر دھیرے دھیرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، وہاں پر منت مان کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے اندر بھی بدعت یعنی بریلیوں کے اندر بھی بعض علماء ایسے ہیں جن کام کو نہیں پسند کرتے ہیں لیکن منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر منع کرنا بھی چاہیں روکنا بھی چاہیں مجال نہیں روک پائیں، کیونکہ عوام کی بھیڑ اب اس سے جڑ گئی ہے، اب وہ ختم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ حال ہو گیا ہے، تو مسلمان بھی اسی راستے پر اسی ٹریک پر لگ گئے ہیں۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، اور پھر یہ جو ہے مسلمان ایسی عقیدت میں چمٹ گئے ہیں، اس طرح سے چمٹ گئے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام بھلے بتوں کی جو ہے مخالفت کرے تم ان کی بات نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ان لوگوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ نوح اگر ان بتوں کے خلاف بات کرے ان کی بات نہ ماننا، اپنے معبودوں کو کس کے پکڑ کے رکھنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور تم مضبوطی کے ساتھ ود کو پکڑ کے رکھنا، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان معبودوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، نوح کی بات نہ ماننا۔ اور آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں کہ پیر کا دامن دربار کو نہیں چھوڑنا، پکڑ کے کس کے پکڑ کے رکھنا، کوئی مولوی چھڑانا چاہے نہیں ماننا، پکڑ کے رکھنا۔ تو آج یہی حال ہو گیا، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن لوگ مانے نہیں۔ پھر حال کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا کہ کوئی بھی کافر بچا نہیں، صرف وہی بچ پائے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ جتنے شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرقاب کر دیا۔ تو آج امت اسی راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیجنا چاہے تو مسلمان ایسا کام کر رہا ہے کہ اللہ چاہے تو عذاب بھیج دے، مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اللہ رحم کر رہا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، لیکن لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ان چند دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شجر ہے، حجر ہے، پتھر ہے، دیوار ہے، ان چیزوں سے ہم برکت نہیں لے سکتے، ان چیزوں سے برکت لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں، یہ نئے صحابہ کرام تھے، کچھ اکثر و بیشتر اس میں پرانے تھے، ان کو صحیح علم رہا ہوگا، لیکن کچھ نئے صحابہ کرام تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی درخت مشرکوں کی طرح آپ مقرر کر دیجئے، ہم لوگ بھی ایسا کریں گے جیسے مشرکین کرتے ہیں، ان کی طرح ہمارے پاس بھی درخت ہو جائے۔ تو جو نیا مسلمان ہوتا ہے ان کے اندر ہو سکتا ہے ان کی طرف سے مطالبہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ناپسند کیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا اور سختی سے منع کیا کہ یہ ہمارے جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں۔ یہ تو وہی مطالبہ ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں جہاں یہودیوں کو، نصرانیوں کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، ان کی مذمت کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے، ان کی مذمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کر کے ہم رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہودیوں پر، نصرانیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہود اور نصارہ مساجد کو عبادت کی جگہ بنا لیا ہے، تم ایسا نہیں کرنا،
تو اگر یہودیوں کے بارے میں ان کی مذمت یا نصرانیوں کے بارے میں قرآن میں مذمت ہے، حدیث میں مذمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کام سے بچتے رہیں گے، ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ اب اس میں جاننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کسی چیز سے ہمیں برکت لینے کا حکم دیا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے کہ ہم کسی چیز سے برکت لے سکیں؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے اجر کی، اضافہ کی، فیض کی امید کرنا۔ کوئی چیز ہے، ایک گلاس پانی ہے، اس میں اضافے کی نیت کرنا، اس میں برکت کی نیت کرنا، تو ایسا ممکن ہے یا ایسا اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز سے اسلام میں برکت لے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اسلام نے 3 چیزوں سے برکت لینے کا حکم دیا ہے، یا 3 چیزوں سے برکت لینا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اس کے اندر تفصیل ہے، یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ بعض مقامات ہیں، بعض اوقات ہیں، اور بعض افراد اور شخصیات ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، مقامات اور اوقات اور افراد۔ یہ 3 چیزیں باعث برکت ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہے۔ بعض مقامات برکت کا سبب ہیں، برکت کی جگہیں ہیں۔ سب کو ہم تمام مقامات کو باعث برکت نہیں کہیں گے۔ جس کو اسلام نے برکت کی جگہ قرار دیا ہے، ہم اس کو برکت کی جگہ قرار دے سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 3 جگہیں دراصل 3 مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی طرف، مسجد النبوی کی طرف، اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ 3 برکت کی جگہ ہیں۔ ان برکت کی جگہوں پر بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی برکت، ان مقامات سے برکت کا مطلب کیا ہے؟ ان مقامات کی طرف دلی میلان، دل کا جھکاؤ، دل کا تعلق، کہ ان جگہوں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا اگر مکہ آتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں، تو وہاں کی دیواروں کو نہیں چھوئیں گے، وہاں جو ستون بنے ہوئے ہیں، سنگ مرمر ہے، یا خانہ کعبہ کی دیوار ہے، یا مقام ابراہیم، ان کو چومیں گے، چاٹیں گے نہیں، یہاں آ کر تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ جگہ باعث برکت ہے، تو ہم یہاں آ کر ان جگہوں سے، اس چیز سے ہم کو چھو کر کچھ برکت لینے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم یہاں آ کر اللہ کی بندگی کریں گے۔ ہاں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھونے کا حکم دیا ہے، ہم نبی کی سنت کی پیروی میں چھوئیں گے۔ جیسے حجر اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نیت سے چھوا ہے، تو آپ کی سنت کی اتباع میں ہم چھوئیں گے، اور جو چھوا ہے نبی نے وہی چھوئیں گے، دوسرا نہیں چھوئیں گے۔ آپ نے رکن یمانی کا بھی استلام کیا ہے، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو چھو سکتے ہیں، اور حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چھوا ہے، ہم اس کو چھوئیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوما تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے۔ یہ نہیں کہا تو داتا ہے، پیر ہے، نجات دینے والا ہے، ہمارا نہیں پار لگا دے گا، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا، نہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ بتائیے، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، یہ بھی بیان کرتے ہیں، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو میں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اب پتھر کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی، جبکہ یہ پتھر عام نہیں ہے، یہ پتھر بہت خاص ہے اور جنت کا پتھر ہے۔ جنت کا پتھر ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ تو 3 مقامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے مقامات قرار دیا ہے، وہاں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ 3 مقامات کے علاوہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے سفر کرے تو جائز نہیں ہے۔ اجمیر جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ غلط ہے۔ عبادت کی نیت سے جائے، اجر و ثواب کی نیت سے جائے، جائز نہیں ہے۔
یا کوئی اور کہیں بغداد جائے، بہت سے مسلمان کربلا جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ کربلا جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی انڈیا اور پاکستان سے صرف اس نیت سے مدینہ نہیں آ سکتا ہے کہ ہم قبر رسول پہ آ رہے ہیں. اس نیت سے آنا جائز نہیں. مسجد نبوی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مدینے کا سفر کریں گے. اب آپ مسجد نبوی آئے ہیں تو قبر رسول کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں، شہدائے احد کی زیارت کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا پاکستان والا آدمی قبر رسول کو خاص کر کے کہ میں اسی کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ تو پہلا مسئلہ مقامات کے اعتبار سے. کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنایا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ، جیسے عرفہ کا دن، جیسے جمعہ کا دن. یہ برکت کا دن ہے کہ نہیں؟ تو کچھ ایام کو اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنایا. ان ایام میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ایام کو چومتے چاٹتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان ایام میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں. رمضان آتا ہے تو کیا رمضان آنے کی وجہ سے ہمیں بخشش مل جائے گی؟ رمضان آ کے کہیں چپک کے دیوار سے بیٹھ جاؤ، نہیں. رمضان میں اللہ کی بندگی کریں گے. جو جتنی بندگی کرے گا اتنا ثواب ملے گا. جو کچھ نہیں کرے گا، رمضان آتا رہے جاتا رہے، کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا. برکت کا وقت ہے لیکن رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کیا جو آدمی، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. فائدہ رمضان سے اسی کو پہنچے گا جو رمضان میں اللہ کی بندگی کرے. تو یہ اوقات کا مسئلہ ہے. تیسری چیز میں نے کیا بتایا؟ افراد یا شخصیت. افراد اور شخصیت سے بھی برکت لے سکتے ہیں، لیکن یہاں تفصیل یہ ہے کہ صرف انبیاء سے برکت لے سکتے ہیں. انبیاء کے علاوہ اور کوئی ہستی باعث برکت نہیں، یعنی اس سے ہم برکت نہیں لیں گے. انبیاء سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے سکتے ہیں. آپ کے بال سے، آپ کے لباس سے، آپ کے برتن سے، آپ کے بستر سے، آپ کی چیزوں سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے لعاب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیض لے سکتے ہیں، آپ سے برکت لے سکتے ہیں. آپ سراپا باعث برکت ہیں. آپ کی ذات میں برکت ہی برکت ہے. آپ سے بہتر انسان دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. آپ کے بعد یا نبی کو چھوڑ کے نبی کے علاوہ غیر نبی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پھونک سے، تھوک سے، جسم سے، پیر سے، پیشانی سے، قبر سے، اس کے چیزوں سے ہم برکت لیں. لیکن لوگ پیر سے، مرشد سے، خواجہ سے، ان لوگوں سے برکت لیتے ہیں. ان کا لباس لٹکا لٹکا کے رکھتے ہیں، ان کے جو ہے ان کے بستروں کو، ان کی چیزوں کو، ان کے اسلحے کو، ان کے سامان کو برکت کی نیت سے رکھتے ہیں اور ان سے برکت لیتے ہیں. یہ جائز نہیں اسلام کے اندر. غیر نبی سے برکت لینا، تبرک لینا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے سکتے ہیں. آئیے کچھ دلائل دیتا ہوں، اور وہ دلائل بھی آپ کو بڑی اونچی کتابوں سے دے رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابوں سے نہیں، بڑی اونچی کتاب. اور وہ کتابیں ہیں بخاری اور مسلم. صرف انہی دونوں کتابوں سے. ان دونوں کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے. بخاری سے دلیل دیتا ہوں یا صحیح مسلم سے حوالہ پیش کرتا ہوں. آئیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے. حدیث نمبر 2069. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. حدیث غور سے سنیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نہایت بابرکت ہے. آپ کی ذات میں برکت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. تو جو آدمی رسول سے برکت لے، رسول کے طریقہ پر آئے، رسول کی سنت کو فالو کرے، دراصل وہی سچا مسلمان ہے. وہی سچا مسلمان. تو صحیح مسلم میں ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ، ایک لباس سیدہ عائشہ کے پاس تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئی ہیں تو وہ لباس یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت ابی بکر یہ کون لگیں گی؟ عائشہ کی بہن ہوئی. وہ لباس اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. اور جب کوئی آدمی بیمار پڑتا کوئی آدمی، اس لباس کو پانی سے دھلتی اور اس پانی کو بیمار کو پلا دیتی ٹھیک ہونے کی نیت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے بھی برکت لے سکتے. لیا بھی گیا ہے. ایک دلیل بتایا. ایک دوسری دلیل جو بخاری کے اندر ہے 3107 نمبر کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوتے تھے جس میں تسمہ لگا ہوا تھا، پھیتا لگا ہوا تھا. کیوں رکھے ہوئے تھے؟
ظاہر سی بات سمجھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے اس لیے رکھے ہوئے تھے برکت کی نیت سے۔ ایک تیسری حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے، 170 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن سیرین، یہ تابعین میں سے ہیں، ابن سیرین وہ بیان کرتے ہیں عبیدہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں۔ یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ برکت ہے اس کے اندر، رسول اللہ کی چیز ہے، رسول اللہ سے جو منسوب ہو جائے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، یہ بال میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے۔ انس بن مالک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے ساتھ 10 سال زندگی گزارنے والے، خدمت کرنے والے۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، یا اس کے اندر حدیث کے اندر ہے یا انس بن مالک کے گھر والوں سے لیے، ان کے گھر والوں کے پاس رسول اللہ کے بال تھے۔ تو جن سے بیان کر رہے ہیں ابن سیرین عبیدہ سے، عبیدہ کہتے ہیں، دیکھیے اب آپ بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہو جاتا تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولتیں سب سے بڑھ کر ہو جاتا۔ یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، کچی نہیں ہے، کچی روایت نہیں بتا رہا ہوں، کہ اگر ایک بال بھی میرے پاس ہو جاتا تو دنیا وما فیہا کی ساری دولتوں سے بہتر ہو جاتا۔ اچھا آپ کو بتاتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بال کہاں سے آیا۔ یہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، 1305 نمبر کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، حجۃ الوداع، آپ نے یوم النحر کو، یوم النحر جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے، یوم النحر کو سب سے پہلے جمر عقبہ کو کنکری ماری جاتی، 3 جمرہ بنے ہوئے ہیں، 10 تاریخ کو صرف ایک کو کنکری مارنی ہوتی ہے، 7 کنکری۔ جمر عقبہ جو سب سے آخری والا ہوتا ہے، جس کو بڑا کہتے ہیں، حالانکہ سائز میں سب برابر ہے لیکن کہا جاتا ہے جمر عقبہ، جو مکہ کے سائیڈ میں 7 کنکری ماری، آپ نے اپنی قربانی کی، قربانی دینے کے بعد آپ اپنا بال مڈاتے ہیں، آپ نے بال دائیں طرف مڈایا، اپنا جو ہے دائیں طرف بال مڈایا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں، والد ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن سگے والد نہیں ہیں، یہ ہیں سوتیلے والد ہیں۔ ان کی امی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی دوسری شادی ہوتی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، تو یہ سوتیلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، دائیں طرف سے بال جب کاٹتے ہیں تو انہیں دے دیتے ہیں، بال موڑنے کے بعد یہ بال لے لو۔ آپ نے کیوں دیا؟ بال کوئی دیتا ہے؟ کوئی انسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ خود سمجھ رہے ہیں یہ باعث برکت ہے، آپ نے انہیں دیا، عنایت کیا۔ پھر آپ نے بائیں طرف والا بال موڑا اور پھر انہی کو دیا، ابو طلحہ کو، کہ یہ بائیں طرف والا بال لو، اور بائیں طرف والا جو بال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ نے یہ کیوں کہا یہ بات لوگوں میں تقسیم کر دو؟ یہ برکت کی چیز ہے، لوگ رکھ سکتے ہیں، برکت لے سکتے ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح سے، یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ کا بال اس طرح سے آیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو بخاری میں ہے، 5896 نمبر کی حدیث ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا۔ جب کسی آدمی کو نظر بد لگ جاتا یا کوئی آدمی بیمار ہوتا تو لوگ خود ہی پانی بھیجتے تھے، کٹورے میں پانی بھیجتے تھے ام سلمہ کے پاس، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس پانی میں ڈال دیتی تھیں اور وہ پانی بھیجتی، تو پھر بیمار آدمی یا جس کو نظر بد لگی ہوتی تھی وہ پیتا اور شفا یاب ہو جاتا۔ یہ حدیث بھی کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث، سب اونچے درجے کی حدیث بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں جو بخاری کے اندر ہے، 189 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ کا وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے، جھگڑتے، میں لوں گا تو میں لوں گا، لینے کے لیے پل پڑتے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو یہ چند دلائل بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کیا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی ذات سے منسوب جو چیز ہے اس سے برکت لے سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ درجے کی حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی معلوم رہے کہ آج سے 14 صدیاں گزر گئیں، 1447 ہجری چل رہا ہے،
اتنے سال گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے، وفات پائے ہوئے، اب اس وقت دنیا میں نہ آپ کا بال ہے، نہ آپ کا جبہ ہے، نہ آپ کی چپل ہے، نہ آپ کا بستر ہے، نہ آپ کی لاٹھی ہے، اور نہ ہی آپ کا جو ہے بیڈ ہے، نہ آپ کا برتن ہے، نہ آپ کا ممبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دنیا میں اس وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے اور زمانہ لمبا گزر گیا، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا کہ آپ کی کوئی چیز نہیں باقی، حتیٰ کہ ممبر بھی نہیں. ایک زمانے میں آگ لگی، ممبر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ ابو بکر کے زمانے میں موجود، عمر کے زمانے میں موجود ہے، تو عثمان کے زمانے میں آیا تو کنویں میں انگوٹھی گر گئی، وہ بھی پھر دوبارہ ملی نہیں. اور آپ بستر کتنے دن تک رہتا ہے، بستر، بال، کوئی چیز. تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بھی چیز باقی اس وقت نہیں ہے. لہذا اس وقت جو دنیا میں، کشمیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یا جو ہے عراق میں، یا دنیا میں جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بال دکھایا جاتا ہے، یہ جھوٹا بال ہے. اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، وہ بال ہے ہی نہیں، جبہ قبہ کچھ نہیں رسول اللہ کا. اگر یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کوئی پروف دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے تو اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں. لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے. اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں. کیا عمر چلو ام ایمن کے گھر چلتے ہیں. ام ایمن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی، دراصل یہ آپ کے والد کی لونڈی عبداللہ کے جو ہے یہ لونڈی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد وفات پا گئے تھے، انہوں نے ماں کی طرح آپ کی پرورش کی ہے، دودھ بھی پلایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد آپ کے جو منہ بولے بیٹے ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، اس سے آپ نے شادی کر دی. پھر زید بن حارثہ سے پیدا ہوئے اسامہ بن زید، یہ وہی ام ایمن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں چلو ام ایمن کے گھر چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس لیے ہم بھی چلتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کو محبت ہوتی تھی، رسول جو کام کرتے تھے، جن کے گھر جاتے تھے صحابہ بھی ان کے گھر جایا کرتے. حالانکہ یہ دین نہیں ہے کسی کے گھر جانا، لیکن محض اس محبت میں کہ رسول اللہ گئے ہیں تو ان کے گھر جا رہے ہیں. جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کے گھر جاتے ہیں تو جانے کے بعد وہ جو ہے رو رہی ہوتی ہیں. ام ایمن رو رہی ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں یہ لوگ تم کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے؟ تو رسول اللہ کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا سے بہتر ہے. کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ کے پاس رسول کے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے. یہ تمہیں پتا ہے نا، پھر بھی کیوں رو رہی ہے؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے رسول اللہ کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا سے بہتر ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں. اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق بھی رونے لگے، عمر فاروق بھی رونے لگے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہے ہیں اور آج لوگ جشن مناتے ہیں. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں رسول سے محبت کرتے ہیں، صرف جھوٹی محبت ہے. جھوٹا بال دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹا کام کرتے ہیں. ان کو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ ضرور ملے گا. نبی نے فرمایا میری طرف کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ لوگ جو رسول کا بال دکھا کر یا رسول کے لباس کا نام لے کر یا رسول کے برتن کا نام لے کر جھوٹا پرچار کرتے ہیں، جھوٹا فیض لیتے ہیں، ان کو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ ضرور ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ روتے تھے. دنیا سے جانے پر آپ کی وفات پر صحابہ روتے تھے. یہاں کیا کہتے ہیں کہ جو جنم دن نہ منائے وہ ابلیس ہے، ابلیس کی اولاد ہے. لا حول ولا قوت الا. صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ غمگین ہیں. رسول کے جانے کے کتنے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، عمر فاروق رو رہے ہیں، جنہوں نے ماں بن کر دودھ پلایا تھا وہ رو رہی ہیں.
اور یہاں جو ہے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، جشن آمد مناتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی نور ہیں، ایک طرف کہتے ہیں نبی جو ہے ہمیشہ سے ہیں، بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، جب آدم علیہ السلام آئے اسی ٹائم پیدا ہو گئے. جب آدم علیہ السلام آئے اسی ٹائم پیدا ہو گئے تو تم 12 ربیع الاول کو کیسے تاریخ پیدائش مناتے ہو؟ عقل سے پیدل ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں صحیح کام. ظاہر سی بات جو غلط کام کرتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ اٹکتا اور پھنستا ہے. تو بہر کے اب خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے سکتے ہیں، آپ کی ذات سے منسوب جو چیز ہے اس سے لے سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی چیز موجود نہیں ہے. لہذا اس وقت اگر کوئی رسول کے نام پر کسی چیز کو دکھا کر کہے کہ رسول کی چیز ہے تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو شجر ہے، حجر ہے، جو مورتی ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، ان چیزوں کو چومنا، چاٹنا، ان سے تبرک لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں سمجھ دے، ہماری قوم کو سمجھ دے، مسلمانوں کو سمجھ دے، مسلمانوں کو ہدایت دے. بار الہ ہمیں سچی توحید کو ماننے والا بنا دے. ہمارے اندر جو جہالت ہے، نادانی ہے، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قبروں کی تجارت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں ہدایت دے، صحیح اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو توحید پر قائم رکھ اور ہم سب لوگوں کا توحید پر خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.